Welcome back to the show. Haroon, let's bring you on this. Story تو یار آپ کی بڑی مزدار ہے. گدے گاڑیوں میں بیٹھ کے آپ عقل کی باتیں کر رہے ہیں. So it's a very nice. I like the things. Serious issues کیا ہیں جو فیس ہمیں کر رہے ہیں رویوں میں, ایٹیٹیوڈز میں؟ آئی تھنک سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا وہاں پہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا, سوری فار دا انٹرجیکشن, اس میں ایک سٹوری آپ کی تھی, ایک کسان کے 2 بیٹے تھے, وہ ایک بیچارہ 10 سال پڑھتا رہا, اینکن لگ کے واپس آ گیا, نہ وہ کھیت کے قابل نہ اس کو نوکری ملی. تو اب یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ میں یہ کس طرح آپ لوگ اس کو فردر بوسٹ کرو گے؟ آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کانٹیکسٹ کا ہے. ہماری پڑھائی جو ہے ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی شاید ڈیزائن اس طرح کی ہے کہ ہم نے شہری بچے کو ذہن میں رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا ہے. جو دیہاتی بچہ, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, دیہات میں ایک اسکول میں ہم لوگ گئے تھے جہاں بچے ایس فار اسکون جو ہے وہ آگے پیچھے ہو کے اس کو رٹ رہے تھے, اس کو یاد کر رہے تھے. جیسے وہ قاعدہ پڑھتے ہیں مدرسے میں جا کے. اسکون کبھی پاکستان میں تھی نہیں, اسکون ہے ہی ایک برٹش چیز, کبھی پاکستان میں نہیں کھائی گئی, اور وہ بچوں کو یاد کریں. اچھا, ہمارے اس کے اندر ایسے یہ ہمارے سیلیبس میں ایس فار اسکون, ہمارے سیلیبس وہ ان کی علیحدہ کتاب تھی جو ٹیچر نے ایک ساتھ, تو ہم نے بھی او لیول کر کے پہلی دفعہ لندن گئے تھے تب پتہ لگا تھا اسکون کیا ہوتا ہے. بٹ اگین یہ ایک مثال ہے, بٹ ہم لوگوں نے اپنے تعلیمی نصاب میں کانٹیکسٹ کو رکھا ہی نہیں ہے. شہروں میں بچوں کی زندگیاں شاید ٹریجیکٹری فالو کرتی ہیں کہ اس نے یہ جماعت کی پھر ایک اچھے سے دفتر میں جا کے وہ بیٹھ گیا. شاید دیہات میں وہ ٹریجیکٹری نہیں فالو کرتی. ہم لوگوں نے یہ ریئلائز کیا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہم بچوں کو سمجھا کے تھک گئے کہ ایک ریکٹینگل ہے, اس کا ایریا انہوں نے نکالنا ہے بارڈر کا, وہ سمجھا کے تھک گئے, نہیں ان کو سمجھ آئی. اور پھر ایونچولی ہم ان کے ساتھ جب بہت زیادہ ٹائم گزارا تو پتہ چلا کہ وہ کھیت پہ وہ بیج بونے سے پہلے وہ ایک پورا درختوں کا ایریا نکالتے ہیں تاکہ وہ ہوا سے ان کا جو ہے وہ سوئل جو ہے وہ اڑ نہ جائے. جب ہم نے اس کانٹیکسٹ میں فریم کر کے اسی میتھمیٹیکل پرابلم کو سمجھایا تو منٹوں میں ان کو سمجھ آ گئی. ایک تو کانٹیکسٹ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہماری تعلیمی نصاب کانٹیکسچلائز نہیں ہے. دوسرا لینگویج کا ایشو ہے. مجھے لگتا ہے ابھی تک ہم لوگ ایک کلونیل نیند میں سو رہے ہیں. ہمارا بچہ مادری زبان جو گھر میں کوئی اور بولتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈھاٹکی بولے گا, پنجابی بولے گا, سرائکی بولے گا. اسکول میں آئے گا تو اس کی ٹیچر زبردستی اس سے اردو بولے گی. جب امتحان دے گا تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں باقی سب ممالک میں بچہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان میں سیکھنا شروع کرتا ہے. ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ فیو ایئرس بچہ صرف اپنی مادری زبان میں سیکھے, چاہے وہ ڈھاٹکی ہے. ہمارے ملک میں بڑی خوبصورت زبانیں ہیں, اسی زبان میں وہ سیکھے. جس طرح جاپنیز بچہ جاپنیز میں سیکھتا ہے, فنش بچہ فنش سیکھتا ہے سب سے پہلے. اس کے بعد بچہ جب یہ سیکھ لیتا ہے تو اس کے دماغ میں لینگویج لرن کرنے کی کیپیبلٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے. پھر آپ انگریزی سکھائیں, جو مرضی سکھائیں, بٹ یہ کنفیوژن ارلی ایئرز میں نہ رکھیں بچوں کی, ایٹ لیسٹ جس میں وہ اتنا فورن فیل کرے اسکول میں کہ وہ ادھر سے ڈراپ آؤٹ ہی ہو جائے. خدیجہ, کوالٹی آف ایجوکیشن کا مسئلہ کیوں ہے؟ شہزاد نے بھی اسی پہ پوائنٹ آؤٹ کیا, اسے ایلیبریٹ کیا ہارون نے, اس کو تھوڑا سا فیکٹرز ڈال دیے. تو کیا ہے یہ, اگر اتنی کامن سینس کی بات ہے تو کیا ہمارے پالیسی میکرز کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا اتنی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ میرا تو اس کے اوپر ایک سمپل سا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ آئی تھنک ہم نے ایز اے کنٹری ہم نے یہ بیٹھ کے نہیں سوچا کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اگلے 20 سال میں کہاں دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے ایکچولی ہم نے پچھلے 10 سالوں میں ایجوکیشن کرائسس, ایک ایمرجنسی کی بات تو بہت کی ہے, اور ہمیں لگا کہ اس سے جو ہے یہ ری ایکٹیو اپروچ رہی ہے ہماری, پرو ایکٹیو نہیں رہی. میرے ذہن میں یہ ایک ری ایکٹیو اپروچ رہی ہے. اسی لیے ہم جو بھی انٹرونشن کا سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی کیا ہوگا, اگلے 6 مہینے کیا ہوگا, اگلے سال میں ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں. مگر جس قسم کے ریفارم کی شہزاد بھی بات کر رہے تھے یا ابھی ہارون بات کر رہے ہیں, یہ ایک بہت عرصہ لینے والے ریفارمز ہیں. یہ 5, 10, 20 سالوں میں جا کے اچیو ہوں گے, اور اس میں ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہمیں اپنے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. آپ لوگوں کا ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں شہزاد, آپ, ہارون, آپ جیسے جتنے لوگ ہیں, یہ کبھی سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں ٹو ہیمر آؤٹ پالیسی ڈاکیومنٹس وغیرہ؟ کس طرح کا کوئی ہے پلیٹ فارم وغیرہ؟ میں اس طرح کا کوئی کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آئی تھنک میری نظر میں تو نہیں ایگزسٹ کرتا اس طرح کا ایک پلیٹ فارم. مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں کچھ پچھلے کچھ سالوں میں جو میں نے خود چینج دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اوپننس اور ریسیپٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے, جس میں کئی زیادہ اپرچونیٹیز ہو گئی ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو فیلڈ میں کام کرتے رہے ہیں, جو کچھ ہم نے خود سیکھا ہے اپنے کام سے, وہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. یہ میں اپنی طرف سے تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں یہ ریسیپٹیوٹی میں سب گورنمنٹس میں دیکھ رہی ہوں, پروونشل بھی. شہزاد, یہ وہی جو سوال ہے کہ اگر ایک نظر آتا ہے کہ پالیسی ایک جو پرسپیکٹیو ہے وہ ذرا سرکاری پالیسی میکرز کو اور ہے, سب کچھ ہے, آپ لوگ مل کے کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا ایک سوال بڑی مشکل سے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹس ہوئی, یہ گورنمنٹ آئی, شفقت محمود کی میں بیانات سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہم مدرسہ کو, ایجوکیشن کو مین سٹریم میں لائیں گے اور یہ کریں گے. آپ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ پہلے ہی اربن رورل کی بہت زیادہ تھی ایجوکیشن میں, پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی تھی, تو اب یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ اب ہو گئی ہے, اس میں مدرسہ تو پھر پیچھے بہت رہ جائے گا, اس کو کیسے اپ گریڈ کریں ہم؟
دیکھیں جہاں تک آپ پالیسی چینج کی بات کریں, جو ہماری آرگنائزیشن زندگی ٹرسٹ, ہمارا کام ہی ہے ہم نمبرز میں نہیں جاتے ہیں. ہم کچھ سکولز کچھ چیزوں کو کر کے ایک سائنٹیفک انٹرونشن کرتے ہیں اور پالیسی کو چینج کرتے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کروں گا یہاں پر, کسی بھی گورنمنٹ کو. گورنمنٹ بہت ساری دفعہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں. جب ہم LSB کا کریکولم لگوا رہے تھے, یا سندھ میں لگ چکا ہے, پنجاب میں جو کمیٹی فارم کی وہ ہم ہی نے کرائی تھی, اور اس میں بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, آپ باڈی ہائیجین کیا ہوتے ہیں, آپ کے رائٹس کیا ہیں, یہ تمام چیزیں. اب جب یہ ہم نے سندھ میں بھی سٹارٹ کیا, جب پنجاب میں ہم کرنے لگ رہے تھے, تو اتنی اپوزیشن سول سوسائٹی سے آ رہی تھی, آپ چھوڑ دیں گورنمنٹ کو. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو NGOز اور آرگنائزیشنز کو مل کے گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے. یہاں پر میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ تیار تھی کرنے کے لیے, سول سوسائٹی سے پریشر آ رہا تھا کہ اس کو نہیں ہونے دیں بیکاز یہ غلط ہے, اور کوئی مسکنسیپشن تھا, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیف سیکس کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے. تو دیکھیں ان بچوں کو کتنے حادثات ہوئے. تو میں آپ کو ویسے کتنی آئرونک بات ہے کہ سیکس از اے ڈرٹی ورڈ ان اے کنٹری جس کا پاپولیشن گروتھ ریٹ شاید دنیا کے فاسٹسٹ گروتھ ریٹس میں ہے. دیٹس آئرنی. اینی وے جی بالکل. تو وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ بہت ساری چیزیں کرنا چاہ رہی ہیں, ہم سول سوسائٹی کے لوگ, ہمارا جرنلسٹ, ہماری آرگنائزیشن, ہم ایٹ ٹائمز یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. جب بھی کوئی چیز ہونے لگتی ہے, اگر گورنمنٹ کرنے لگے تو ہم پہنچ جاتے ہیں, پھر جو گورنمنٹ کے اندر ہی اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس کو روکتی ہے. تو دیکھیں اس بات کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حکومت نہیں کرتی. ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں حکومتوں کے ساتھ, ہم سب سے زیادہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں گئے ہیں حکومتوں کے خلاف, بٹ لیکن اصل میں ہم سب آپس میں ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں نا کہ 2-3 چیزوں پر آپ کنسنسس کر لیں. ہماری اپنی NGOز آرگنائزیشن 2-3 باتوں پہ کنسنسس کر کے لڑنے کو تیار نہیں, بیکاز وہ کہتے نہیں یار ہم نہیں لڑنے کو تیار. لیکن جب تک آپ لڑیں گے نہیں, جب تک وہ 2-3 چیزیں کیا ہیں, وہ 2-3 چیز شہزاد کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہم نے دوربین کا ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے کراچی کے اندر, جو 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے. آپ کا ٹیچر, آپ کا استاد, جب تک اس کو پڑھانے نہیں آئے گا, جب تک ٹیچنگ سائنس ہی ملے گی, جب تک فائدہ ہی نہیں ہے. آپ جتنا اچھا اسکول بنا لیں, کریکولم لے آئیں, سلیبس لے آئیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر 1, آپ کو ٹیچرز ٹریننگ کالجز پنجاب میں 30 ہیں, سندھ کے اندر 30 ہے, ایک ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا, یونیورسٹی آف فن لینڈ آ گئی ہے, آپ اس کو ریپلیکیٹ کر دیں پاکستان کے اندر. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو ٹیچرز ایجوکیشن کو ٹرن اراؤنڈ کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا کانٹینٹ روٹ لرننگ پہ بیسڈ ہے. جیسے کہ ابھی ہارون بول رہے تھے, بچہ پیدا ہوتا ہے رٹا مار رہا ہے, بس رٹا مار رہا ہے طوطے کی طرح. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. سندھی بولتا ہے, پیدا ہوتا ہے تو اسکول جاتا ہے تو اردو بولتا ہے, اسکول سے باہر نکلتا ہے تو جاب کی گزارش جو انگریزی میں دیتا ہے, اور پھر بعد میں عربی میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے. تو دیکھیں یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے, اس میں بچہ تو ایک لوزر رہ جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے روڈ لرننگ سے بچانا. پھر اسیسمنٹ 9th-10th, یہ جو میٹرک بورڈ, فیڈرل بورڈ کے جو امتحانات ہیں, یہ پورا ایک بیکار سسٹم ہے یہ کہ آپ گھر پہ رٹیں, آ کے امتحان دے دیں گھر پہ. اس کا کوئی ریلیٹ ہی نہیں کرتا کسی چیز سے. جیسا ہارون بتا رہے تھے کہ کتنا زبردست طریقے سے بچے نے ریلیٹ کیا کھیت کے اندر ٹرائنگل کو, اور اچھا آسانی سے سمجھ گیا. ہمارا بچہ ریلیٹ ہی نہیں کرتا ان تمام چیزوں سے. تو امتحانات جو ہیں اس کی اسیسمنٹ کو ٹھیک ہونا ضروری ہے, اس کے پیچھے پر کتابیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ کتاب, ہمارا کریکولم, اسیسمنٹ اور ٹیچرز, یہ 3 چیزیں, پھر آپ ایڈمنسٹریٹو ایشوز پر آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جلدی سے اپنا کام کر رہے ہیں, بٹ اسٹے ود اس.